السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستو آج ہم بات کریں گے غزہ کی۔ آج ہم بات کریں گے گلوبل سمود فلوٹیلا کی، جو 50 کے قریب کشتیوں کا قافلہ بین الاقوامی سمندروں میں غزہ کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ امدادی سامان لے کر جا رہا ہے۔ دوستو غزہ کا جو اسرائیل نے محاصرہ کیا ہے، دنیا کا ہر ذی شعور انسان اپنے اپنے طور پہ اس میں کوشش کر رہا ہے، احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہے، اور ایسے میں گلوبل سمود فلوٹیلا ایک قافلہ ہے جس کا مطلب ہے استقامت۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا شہری اتحاد کا مظاہرہ ہے، جس میں تقریباً 44 ممالک سے مختلف لوگ جغرافیہ، مذہب، ثقافت، کلچر، رنگ، زبان سے بالاتر ہو کر انسانیت کو بچانے کے لیے، غزہ کو بچانے کے لیے گلوبل سمود فلوٹیلا پر متحد ہوئے ہیں۔ اس کے اوپر اتفاق رائے ہے کہ اسٹیٹ ناکام ہو گئی ہیں، انٹرنیشنل باڈیز کا اثر ناکام ہو گیا ہے۔ 2 سال سے براہ راست نسل کشی چل رہی ہے اور بھوک بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ 70% بچے اور مائیں قتل کیے جا رہے ہیں اور دنیا کچھ بھی نہیں کر رہی۔ عام عوام نہاتے ہاتھوں غزہ کی امداد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھ خوراک، پانی، ادویات، بچوں کے لیے دودھ اور دوسری ضروریات زندگی سمندر کے راستوں پر 3000 کلومیٹر کا سفر بارسلونا، تیونس سے غزہ کی طرف کر رہے ہیں تاکہ انسانیت کو بچا سکیں، غزہ کو بچا سکیں۔ یہ چھوٹی کشتیوں کا قافلہ ہے، تقریباً 50 کشتیوں پر مشتمل ہے، جو غزہ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ان کا مقصد ہے دنیا بھر میں غزہ کے حوالے سے اویئرنیس پیدا کرنا۔ اس قافلے کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ کل رات یہ خبر آئی ہے کہ سمندری قافلے پر کئی اسرائیلی ڈرونز اس کے نزدیک دیکھے گئے، کچھ میزائل یا دھماکہ خیز مواد بھی پھینکا گیا۔ اس قافلے میں مختلف ممالک کے لوگ شامل ہیں، بشمول پاکستان کے سینیٹر مشتاق صاحب بھی اس قافلے میں شامل ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے کھلے قید خانے کی صورت میں غزہ کا محاصرہ انسانیت کے ضمیر کو بری طرح جھنجھوڑ رہا ہے۔ ایسے میں غزہ سے یکجہتی کا سفر صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک عالمی تحریک کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ یہ سفر دراصل انسانیت کی آواز ہے، جو نسل و رنگ، زبان و قومیت سے بالاتر ہو کر انصاف اور آزادی کی پکار بلند کر رہا ہے۔ غزہ کا محاصرہ توڑنے کی ہر کوشش، خواہ وہ امدادی قافلے ہوں، آزادی کے حق میں جلوس ہوں، یا پھر سوشل میڈیا پر بیداری کی مہم، یہ سب اس بات کا اعلان ہے کہ ظلم کے اندھیروں میں بھی امید کی شمع بجھائی نہیں جا سکتی۔ دنیا بھر کے حساس دل رکھنے والے افراد اس سفر میں شریک ہو کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ غزہ تنہا نہیں، انسانیت تنہا نہیں۔ یہ یکجہتی کا سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا اصل انسانیت۔ ہر آواز، ہر دعا، ہر عمل ظلم کی زنجیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ غزہ کے بچے جب آسمان کی طرف دیکھ کر روشنی اور آزادی کے خواب دیکھتے ہیں تو دنیا کے باضمیر لوگ ان خوابوں کی حقیقت بدلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ غزہ کا محاصرہ توڑنا صرف فلسطین کی آزادی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی جیت ہوگی۔ یہ مرد مجاہد پرخطر راستوں کا مسافر ہے۔ بحیرہ روم میں ہچکولے کھاتے جہاز میں اس مرد مجاہد کا جذبہ قابل دید ہے۔ رات ان کے بیروں پر صہیونی ڈرون ساری رات پروازیں کرتے رہے۔ کشتی کے بادبان اتار دیے گئے لیکن حوصلہ نہیں ہارے، سفر جاری رہا۔ مشتاق احمد نے غزہ کے مسلمانوں کے درد میں اپنا سب کچھ بلا بیٹھا ہے، اور یہی اعلیٰ ایمان کی نشانی ہے۔ سب گلوبل سمود فلوٹیلا کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ قافلے کے شرکا کو آگاہ کیا گیا تھا ان پر شدید حملوں کا خطرہ ہے، اس لیے گلوبل سمود فلوٹیلا کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ رات کو ہم سفر نہیں کریں گے، دن کو سفر کا آغاز کریں گے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اسپین اور اٹلی کے جو شپس پہنچنے تھے، اس میں اسپین کا شپ ابھی تک نہیں پہنچا تھا، تو اس کا انتظار کرنا۔ یہ دونوں شپس لڑائی کے لیے نہیں آ رہے، ہمارے بچانے کے لیے بھی نہیں آ رہے، لیکن یہ ہمارے ساتھ غزہ کے بارڈر تک جانے کے لیے آ رہے ہیں تاکہ ہنگامی صورت میں، حملے کی صورت میں ہمارا ریسکیو اور ریلیف کا کام کر سکے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے تقویت کا باعث ہے۔ سینٹر مشتاق صاحب نے یہ بھی حسرت ظاہر کی کہ کاش اتنی ہمت عالم اسلام میں اور امت محمدیہ کے دعوے داروں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے OIC میں ہوتی، جس کے چارٹر کا ہی مین مقصد فلسطین کی آزادی ہے۔ کاش پاکستان کے حکمرانوں کے اندر اتنی ہمت اور جرت ہوتی، وہ ایک سویلین ریسکیو اور ریلیف مشن ہمارے ساتھ بھیج دیتے۔ تو یہ جو وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ہم نے سفر نہیں کیا، اور اب انہوں نے غزہ کی جانب اپنے قافلوں کی پیش قدمی جاری کر دی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر ہم نان سٹاپ چلے تو غزہ ہماری آرزوؤں کی سرزمین، ہماری تمناؤں کی سرزمین، جس کے لیے ہماری آنکھیں ترس رہی ہیں، جس کے لیے ہمارا دل تڑپ رہا ہے، وہ سرزمین انبیاء
وہ سرزمین مبارک غزہ اب صرف 3 دن کے فاصلے پر ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ہم ہائی رسک زون میں داخل ہو رکھے ہیں۔ کل گلوبل سمود فلوٹیلا کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے ہر شخص سے فردن پوچھا کہ اب ہم ہائی رسک زون میں داخل ہو رکھے ہیں اور بہت بڑے خطرے میں ہیں، تو اگر کوئی واپس جانا چاہے تو وہ واپس جائے۔ یہاں تک جب آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ سفر کیا، اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے واپسی کا بندوبست کرتے ہیں، آپ واپس چلے جائیں۔ دوستو، یہ بالکل وہی منظر تھا جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رات کے اندھیرے میں اگر کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ بالکل اسی طرح کوئی واپس نہیں گیا، واپس جانے کے لیے کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ اس قافلے میں کوئی مسلم ہے یا غیر مسلم، وہ غزہ کو بچانا چاہتا ہے، وہ غزہ کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب انسانیت کے ہیرو ہیں کہ یہاں پہ جو موجود ہیں انہوں نے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر غزہ کی طرف خالی ہاتھ پانی، ادویات، خوراک اور دوسری ضروریات زندگی اور بچوں کے لیے دودھ لے کے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم غزہ پہنچیں گے، ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، ہم کسی ڈرون اٹیک کی کسی دھمکی میں، کسی سمندری طوفان سے رکیں گے نہیں۔ ہم آگے بڑھنے والے ہیں، ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہم رکنے والے نہیں ہیں، ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور غزہ تک پہنچ کر ہی رہیں گے۔ اس 18 سالہ غیر انسانی محاصرے کو توڑیں گے۔ دوستو، اب آئندہ 2 سے 3 دن بہت اہم ہیں۔ پوری دنیا کی نظریں گلوبل سمود فلوٹیلا پر لگی ہوئی ہیں، اور اس لیے میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے کہتا ہوں متحرک ہوں۔ یہی وقت ہے، اپنے کی بورڈ کو متحرک کیجئے، اپنے موبائل فون سکرین کو متحرک کیجئے، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو متحرک کیجئے، دن رات ایک کیجئے، ویڈیو بنائیے، پیغامات دیجئے، پوسٹ لگائیے اور گلوبل سمود فلوٹیلا کے میسج کو آگے بڑھائیے۔ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کی اس عظیم الشان انسانی تاریخ کی سب سے بڑی امدادی قافلے کی جدوجہد میں اپنا حصہ ڈالیں۔ غزہ کے ساحلوں پر بچے اور درد مند ہمارے استقبال کے لیے چشمے برآں ہیں۔ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہر صورت انشاءاللہ پہنچیں گے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی نسبت سے۔ انشاءاللہ ہم خالی ہاتھ ہیں، ہمارے پاس بچوں کے لیے دودھ، خوراک، ادویات اور پانی ہیں۔ ہم سویلین ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم نان وائلنٹ ہیں، ہم غزہ سے یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں، ہم ٹوٹلی لیگل ہیں، ہمیں بین الاقوامی قانون تحفظ دے رہا ہے، اس میں ہم انشاءاللہ وہاں پہ پہنچیں گے اور اس غیر انسانی محاصرے کو توڑیں گے، امداد پہنچائیں گے اور اس جینوسائیڈ کے سامنے انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے، مشتاق احمد نے پاکستانیوں سے بھی اپیل کی ہے کہ آپ لوگ پرامن احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکلیں، گلی کوچوں، چوکوں و چراہوں میں نکلے، پریس کلبوں میں اور وکلاء اپنے بار روم سے باہر نکلیں، اور طالب علم اپنے اداروں میں پرامن احتجاج کریں، اور ممبر محراب سے مساجد، مدارس اور بازاروں کے اندر ہر جگہ آواز اٹھائیں، ہر طبقہ آواز اٹھائے۔ اللہ گلوبل سمود فلوٹیلا کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح میں تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔